جی میں آپ کی یہ جو فلسفیانہ گفتگو ہے میں داد الیکشن کمیشن کو دوں یا آپ کی فلسفیانہ گفتگو کو دوں؟ سب سے اعلیٰ ادارہ انصاف کا پاکستان میں کون سا ہے؟ سپریم کورٹ ہے. جو سپریم کورٹ کا آج فیصلہ آیا ہے کچھ پڑھا ہے اسے؟ جی جی آپ کے سامنے پڑھا ہوگا. میں نے آپ سے وہ کاپی لی تھی تو کچھ اس سے کوئی سبق نہیں مل رہا. یہ تماشا کیا لگا ہوا ہے الیکشن کے نام پہ؟ اور یہ جو تردد آپ کر رہے ہیں الیکشن نون لیگ کے لیے، ان کی ہوائیاں چھٹی ہوئی ہیں. آج چکوال میں ہماری نیشنل اسمبلی سیٹ جو ہے چکوال میں، اس کے نیچے 2 صوبائی سیٹیں ہیں. امیدوار کاغذات لے کر گئے، مختلف جماعتوں کی، پی ٹی آئی کے بھی تھے. 9 سے 5 یہ جو منصف اسسٹنٹ ریٹرننگ افسر بنائے گئے وہ دفتروں سے غائب تھے. 9 سے 5 وہ رہے. جو تھے نون لیگ کے امیدوار، ان کو ڈی سی او صاحب کے دفتر کے ملحقہ روم میں رسید جاری کر دی گئی. آپ کے ہو گئے نا جمع؟ آپ کو تو کوئی مشکل پیش نہیں کرنے تھے نا میرے تو، کیونکہ ہم نے کل حکمت عملی ایسے کی کہ ان کو سوچنے سے پہلے ہم کر گئے. وہاں پہ وکلا پہنچ گئے، انہوں نے ویڈیو لی، سب کچھ لی، ہمایاں چھٹیاں، ہم تو کر گئے، ان کو بھی کرنا. لیکن آج 2 دن کا اضافہ ہوا ہے. کس کی درخواست پر؟ جناب منشی اسحاق ڈار صاحب کی درخواست پر. ان کے جمیلے ختم نہیں ہو رہے. نون لیگ کے امیدوار ان کے ذلیل ہو رہے ہیں. دیگر جماعتوں نے بھی مطالبہ کیا تھا. اچھا، آپ نے کہا انتخابی نشان کا. انتخابی نشان والا آپ کا آخری حربہ ہے. اچھا، فائنل حربہ جس پہ تکیہ کیا جا رہا ہے. اور میں جو دیکھ کے آیا ہوں چکوال، میں نہیں کہتا کیونکہ آپ کہیں گے او ہو تم تو اپنی کینڈیڈیٹ بن گئے. نہیں، میں نہیں کہتا. مجھے یہ جو ہے آپ کا منصف مزاج تھنک ٹینک ہے، مجھے اس کا عزت اور احترام ہے، تو اس لیے میں کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتا. لیکن یہ آخری میں آپ سے درخواست کرتا ہوں حضور، سر، اب سے 9 سے لے کے 12 بجے تک خصوصی رکعت نماز ادا کریں یہیں پہ، کہ یہ آخری حربہ آپ کے حق میں آئے اور یہ نہ رہا اور پھر یہ جائے گا سپریم کورٹ. اور جو چھترول آج کی ہے سپریم کورٹ نے، دوبارہ ہوگی چھترول. تو یہ جو ٹن کا تاج، ہاں ایک میں بات بہت گا موسیقی کی دنیا میں، ایک تو ہے نا استاد راحت فتح علی خان، ایک ہے استاد چاہت فتح علی خان. سیاست کے استاد چاہت فتح علی خان اب عزت مآب میاں نواز شریف ہے. جیسے آئی جی صاحب نے استاد چاہت فتح علی خان کو ایک ٹرافی دی، آئی جی پنجاب عثمان انور سے درخواست ہے دوسری ایک ٹرافی جو ہے رائے ونڈ جا کے یہ سیاست کے استاد چاہت علی خان ہیں. ٹھیک ہے، آپ کے مفید مشورے پہنچ گئے ہیں جہاں آپ پہنچ جانا چاہتے ہیں. سلمان صاحب، بات ہو رہی ہے انتخابی نشان کی، پی ٹی آئی کو بلہ ملے گا یا نہیں ملے گا؟ ایک تو آج مجھے انہیں خوش و خرم دیکھ کے بہت خوشی ہوئی ہے کہ چکوال سے آئے ہیں، خوش ہیں اور ہاتھ لہرا لہرا کے سپریم کورٹ کا جھنڈا بلند کر رہے ہیں. وہی سپریم کورٹ جس کے کچھ دن پہلے اس پہ ریزرویشن ظاہر کی جا رہی تھی جب سپریم کورٹ نے فیصلے دیے خود نواز شریف صاحب کے حق میں، چونکہ ماضی کے اندر یہی سپریم کورٹ تھی اور اس نے جس طرح کے فیصلے دیے وہ سارے کردار جو ایکسپوز ہو گئے. اور میں ہمیشہ پاکستان کی سپریم کورٹ کے حوالے سے کہتا ہوں کہ سیاستدانوں کو بالآخر ریلیف ملتا ہے پاکستان کی عدالتوں سے، اور عدالتوں کے فیصلوں کی عزت و تکریم کرنی چاہیے. آنے والے وقت میں بھی کچھ فیصلے ہونے ہیں. جناب جسٹس اطہر بن اللہ صاحب نے آج جس طرح کے ریمارکس دیے ہیں، میں تو بڑا خوش ہوں. بات یہ کہ پاکستان کے اندر جمہوریت اور جمہوری عمل کا تسلسل قائم رہنا چاہیے اور آزادانہ اور فیئر الیکشن ہونے چاہیے. یہ آزادانہ اور فیئر الیکشن کیوں نہیں ہوتے کہ پاکستان کے سیاستدان سہولت کار بنتے ہیں اقتدار میں آنے کے لیے اور پھر ہاتھ ہلاتے ہیں ایسے ایسے کر کے. اب آ جائیں، آپ نے انتخابی نشان کی، آپ بتائیں میں کیا آپ کو کہہ رہا تھا. میں اپنی بات سے مکرتا نہیں، میں حالات کے ساتھ اپنے خیالات تبدیل نہیں کرتا کہ رات 12 بجے تک کہ فیصلہ میرے خیال میں
کہ پی ٹی آئی، یاد کریں میں نے کہا تھا کہ پی ٹی آئی بھی ہوگی، ان کا نشان بھی ہوگا، البتہ ان کی لیڈرشپ نہیں ہوگی، اس لیے کہ لیڈرشپ اس وقت سزا یافتہ ہے۔ بات یہ کہ آپ نے کہا کہ بڑا اچھا کویسچن ہے کہ انتخابی نشان کی اہمیت کیا ہوتی ہے۔ یہ جب کوئی پارٹی ٹارگٹ ہوتی ہے تو پھر صرف لیڈرشپ ہی ٹارگٹ نہیں ہوتی، انتخابی نشان بھی ٹارگٹ ہو رہی ہوتی ہے۔ ماضی کے اندر پیپلز پارٹی کا نشان تلوار تھا، پھر انہوں نے تیر لیا، پھر ماضی کے اندر ایک لیڈرشپ کو نااہل قرار دیا گیا، پارٹی موجود رہی ہے۔ اس طرح کے فیصلے، اس طرح کے اقدامات کے ساتھ کسی مقبول لیڈرشپ کو ان پاپولر نہیں کیا جاتا۔ تو میرا خیال ہے کہ آج کی صورتحال میں اگر تحریک انصاف کا نشان بلہ ہے اور انہیں ضرور ملنا چاہیے، تحریک انصاف انٹرا پارٹی الیکشن جو ہے یہ کس پارٹی کے انٹرا پارٹی سوائے جماعت اسلامی کے سب کے ہی ایسے ہوئے ہیں، اور ان کا الیکشن اس لیے متنازع ہے کہ یہ ہمیشہ سے ہی متنازع رہا ہے، اور یہ ہم نہیں کہہ رہے، خود ان کی پارٹی کے ذمہ داران نے، یہ چیف الیکشن کمشنر نے نہیں کہا، ان کی پارٹی کے انتخابات جنہوں نے کروائے تھے جسٹس وجی الدین نے اور تسنیم نورانی صاحب کے بیانات ریکارڈ پہ موجود ہے کہ الیکشن کیسے کروائے گئے ہیں۔ پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز کو سازگار ماحول ملنا چاہیے، ان کا انتخابی نشان ملنا چاہیے، انتخابات فیئر ہونے چاہیے۔ پھر ہم نے یہ نہیں کسی کو کہنے دینا کہ جی پاکستان کی سپریم کورٹ فیصلے کرتی ہے انصاف اور عدل کی بنیاد پر، وہ فیصلے قبول کرنے چاہیے، جیسے بھی فیصلے ہوں قبول کرنے چاہیے، اور پاکستان کی عدالتوں نے ہمیشہ پاکستان کے عوام کی رہنمائی کا فریضہ سر انجام دیا ہے۔ وہ کام پاکستان کی عدالت عظمیٰ نے کیا ہے جو پاکستان کے دیگر ادارے اور پولیٹیکل پارٹیز نہیں کر سکی، جو کنفیوژن پیدا کر رہے تھے، کوئی الیکشن کے لیے تیار تھا، کوئی نہیں تیار تھا۔ اب بھی جو 8 فروری کو الیکشن ہونا ہے اس کے نتائج قبول کرنے پڑیں گے کہ زور آزمائی اس میں نہیں ہونی چاہیے، بیلٹ بکس میں ووٹوں کے ذریعے ہونی چاہیے، جس کے ووٹ نکلے کہ انہیں آپ اقتدار کا حق دیں۔ ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ انتخابات کے نتائج کو تسلیم کرنا ہوگا، لیکن ڈاکٹر صاحب ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ عوام میں ایک مقبول جماعت ہے، تو جو بھی جماعت مقبول ہوتی ہے وہ کیا محتاج ہوتی ہے انتخابی نشان کی؟ ابھی تو مفروضوں پر ہم بات کر سکتے ہیں نا، فیصلہ نہیں آیا، ملتا ہے نشان یا نہیں ملتا، اگر نہیں ملتا تو مقبول جماعت کو کوئی فرق پڑے گا؟ دیکھیے آپ کا سوال یہ کہ سمبل کی اہمیت کیا ہے اور سمبل کی کیا ضرورت ہے، یہ بالکل ایسا سوال ہے کوئی بندہ یہ کہے کہ الیکشن میں ووٹ ڈالنے کی کیا ضرورت ہے، بغیر ووٹ کے الیکشن نہیں ہو سکتا۔ نہیں، لیکن ایشو تو بنا ہوا ہے نا انتخابی نشان۔ ایشو یہ نہیں ہے کہ انتخابی نشان کی اہمیت کیا، ایشو یہ ہے کہ الیکشن کمیشن یہاں کیا فیصلہ دے گا، یہ ہے ایشو۔ اور الیکشن میں الیکشن سمبل اہم ہوتا ہے کیونکہ ہر الیکشن میں ہوتا ہے، اور دوسرے جن ملکوں میں تعلیم کا لیول لو ہو یا الیٹریسی ہو وہاں سمبل زیادہ اہم ہو جاتا ہے، کیونکہ لوگ پھر ووٹ سمبل کو دیتے ہیں، سمبل سے پہچانتے بجائے کینڈیڈیٹ کے ناموں کے۔ تو اس لیے یہ تو باقی رہا جو ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ضرورت ہے کہ سپریم کورٹ ریمائنڈ کرواتا ہے الیکشن کمیشن کو اس کی ذمہ داریاں، کیا الیکشن کمیشن کو خود احساس نہیں؟ دیکھیں نا، الیکشن کمیشن اگر انڈیپینڈنٹ باڈی، کیا وجہ ہے کہ الیکشن کمیشن کہتا ہے تو پھر سپریم کورٹ کہتا ہے پر الیکشن مجھے بھاگتا ہے اور جلدی سے وہ ٹائم جو ہے ٹائم لائن اناؤنس کر دیتا ہے الیکشن کی؟ یہ ان کو خود کرنی چاہیے۔ کنفیوژن تو اس لیے پیدا ہوتا ہے کہ جن کی یہ ذمہ داری ہے اگر وہ ذمہ داری وقت پہ نہ پوری کریں اور کوئی ان کے کان کھینچے اور تب وہ ذمہ داری پوری ہوگی تو اس سے پھر ابہام پیدا ہوتا ہے، اس سے پھر شکوک نمودار ہوتے ہیں، اس سے پھر اس ادارے کی جو ہوتی ہے ذمہ داری اس پہ سوال کھڑے ہوتے ہیں۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ کام سارے کب کے کر دینے چاہیے تھے۔ پارٹی کسی ایک پارٹی کو آخری وقت تک لٹکا کے رکھنا، یعنی نومینیشن پیپر فائل ہو رہے ہیں اور ابھی تک ہمیں یہ نہیں پتا کہ اس کے پارٹی وہ الیکشن میں ہوگی کہ نہیں ہوگی، اس کو سمبل ملے گا کہ نہیں ملے گا۔ تو یہ پاکستان کے ہم نے ایک یونیک فیچر ہے، یعنی میں نے پاکستان کے جتنے الیکشن سٹڈی کیے ہیں کسی الیکشن میں اس قسم کی صورتحال پیدا نہیں ہوئی ہے۔ 85 کا الیکشن پارٹی لیس تھا، اس کو ایک سائڈ پہ رکھ دیں، جتنے پارٹی والے الیکشن ہوئے ہیں 1970 سے لے کر نیشنل لیول پہ، پروونشل لیول کے الیکشن تو 51 میں پنجاب میں پہلا الیکشن پنجاب میں پاکستان بننے کے بعد ہوا تھا، وہاں یہ ایشو نہیں تھا، جھگڑا نہیں تھا۔ اب یہاں یہ ہے کہ ہر قدم پہ کوئی نہ کوئی قصہ جو ہے وہ چل رہا ہے، اور میں نے آج تک کسی پارٹی کے کسی الیکشن میں اتنے لوگ یا انڈر ٹرائل یا پوشیدہ نہیں ہم نے دیکھے جتنے دیکھیں، تو ہمیں نہیں معلوم کہ اس الیکشن کا مقصد کیا ہے اور یہ الیکشن کے نتائج کیا ہوں گے۔